السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل سہیل اسمبلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ الحمد لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم پیارے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، ماہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعات اور یہ گھڑیاں گزری ہیں، اور اس موقع سے مومنین، خاشعین، قانتین، اللہ کے نیک بندے، ایمان اور عمل صالح کے جامع بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور والہانہ تعلق رکھنے والے ان بندوں نے اپنی رضا، اپنے رب کی رضا کی جستجو اور رب کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، اور پوری طریقے سے سعی اور کوشش کری ہے کہ رحمان کی رحیمی اور بارگاہ خداوندی کی جانب سے جو سعادتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، ان تمام سعادتوں کو اور ان تمام برکتوں کے حاصل کرنے والے یہ بندے بن گئے۔ اس کے لیے رمضان کے روزے بھی رکھے گئے، تراویح بھی ادا کی گئی ہیں، توفیقی تہجد کی نماز کی پابندی رہی، اللہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگا بھی گئے، دھوپ کی تمازت اور حدت کے باوجود روزے بھی رکھے گئے، شوال کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یقیناً ایمان کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قرار دی گئی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم فریضہ یعنی رمضان کے روزوں کی ادائیگی، اس سے ہم فارغ ہوئے ہیں، لیکن شوال کا چاند نظر آتے ہی ایک دوسرا فریضہ ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا، یعنی اللہ رب العزت یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھلانا چاہتا ہے اور ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی رضامندی کے حصول کے لیے صرف رمضان المبارک ہی ایسا موقع نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ عید کا چاند یقیناً نظر آ گیا ہے، لیکن اس کی خوشنودی کے حصول کے طریقے کے لیے ایک اور طریقہ تو میں دیا گیا ہے جسے حج کہا جاتا ہے، اور عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی حج کے مہینوں کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن جنہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، کہ جن میں احرام باندھ کر آدمی حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے حصول کے لیے نکلا چلا ہے۔ اور قاری طیب صاحب نفر اللہ مرقدہ نے بہت ہی حیرت انگیز بات اس تعلق سے نقل فرمائی۔ آپ نے متوجہ کیا سب سے اول اس طرف کہ جب اس دنیا کو، اس کائنات بزم کو سجایا گیا کہ اس سرزمین پر عناصر اربع میں سے صرف ایک عنصر یعنی پانی ہی پانی تھا، اس کے علاوہ اس دنیا پر، اس سرزمین پر، اس خطے پر کوئی چیز، کوئی مخلوق، کچھ نہیں پایا جاتا تھا، صرف پانی ہی پانی، جو موجیں مارتا ہوا کبھی ادھر سے ادھر جاتا، کبھی دائیں طرف سے بائیں طرف آتا، آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف اس کی روانی،
اور اس کی طغیانی، اس کی موجیں جو بلندی کی طرف پرواز کرتی، یہ طغیانیاں، یہ موجوں کا ٹکرانا یہ چلتا رہا، اور اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک سختی اور جماؤ پیدا ہوا، جس سے ایک کچی اینٹ کی شکل کسی کیفیت خانہ کعبہ جہاں پر یہیں پر پیدا کی، اور اسی اینٹ کو اللہ رب العزت نے پھیلانا شروع فرمایا، جس سے یہ سرزمین جہاں آج انسان بستے ہیں، یہ پھیلاتے پھیلاتے اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو اتنا پھیلا دیا کہ انسانوں کے وجود اور انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق کے وجود اور ان کے نشو و نما کے لیے آسانیاں فراہم فرما دی۔ اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر، اس حصے کو وسیع کرتے ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ خود قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو سرزمین پر قائم کیا گیا ہے، جسے بنایا گیا ہے، اس سرزمین پر متعین کیا گیا ہے، وہ خانہ کعبہ تھا جو مکہ المکرمہ کے اندر بنایا گیا۔ اس لیے تاریخی روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں، ہندوستان کے اندر آپ کی آمد ہوئی، اور یہاں سے آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے سفر فرمایا ہے۔ فرشتوں کی رہنمائی میں آپ نے سب سے پہلا حج کیا، اور اس عبادت سے جب فارغ ہوئے ہیں تو فرشتوں سے آپ نے فرمایا کہ تم اس عبادت کو کب سے انجام دے رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس عبادت کو آپ کے دنیا کے آنے سے پہلے 2000 سال سے پہلے ہم اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اور خود حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج اور 700 عمرہ کے اسفار فرمائے۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ جس وقت تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اس وقت کیا تلاوت کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کون سی تسبیح کا ورد کرتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہے جسے ہم پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس تسبیح کو بھی پڑھا اور اس کے ساتھ کچھ دعائیں بھی مانگی۔ اللہ رب العزت سے پھر ارشاد فرمایا اے اللہ، جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں اسے نوازا جاتا ہے۔ میں نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ مجھے کس چیز سے نوازیں گے؟ اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے کہ اے آدم، آپ نے جو مانگا ہے وہ عطا فرمایا جائے گا، اور آپ کی ذریت سے قیامت تک جب تک یہ حج کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کی ذریت میں سے، آپ کی نسل میں سے جتنے بھی انسان یہاں آ کر جو مجھ سے مانگیں گے وہ سب کچھ میں انہیں عطا فرماؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا جب موقع آتا ہے تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، تیرے یہ بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان موقع پر آپ کی جانب سے کیا نوازش ہوتی ہے، کیا دیا جاتا ہے، کیا مرحمت فرمایا جاتا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے اے آدم، میں میزبان ہوں اور یہ میرے بندے جو میرے گھر پر آئے ہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ اور یہ تو انسانوں کا خاصہ ہے کہ جب کوئی مہمان گھر پر آتا ہے تو مہمان نوازی کی جاتی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ مکرم میزبان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سب سے مکرم، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے زیادہ بندوں پر شفیق، سب سے زیادہ بندوں سے محبت فرمانے والا۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب میرے در پر آتے ہیں ان کا اعزاز کرنے والا میں ہوتا ہوں، انہیں انعام دینے والا میں ہوتا ہوں، میں میزبان ہوتا ہوں، وہ میرے بندے ہیں، وہ مہمان بن کر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو، میں تمہیں دنیا میں عافیت بھی عطا کروں گا، اور جب میدان محشر میں تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی تو اس موقع پر میں تمہیں مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرماؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، اور مجھے اتنی پسند ہے یہ روایت کہ اکثر مواقع پر میں اس روایت کو بیان کیا کرتا ہوں کہ حج کا وہ اہم ترین فریضہ جس سے آج مخلوق بے اعتنائی برت رہی ہے، بے رغبتی برت رہی ہے، جس کی طرف توجہ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو پا رہی ہے، کہ کتنے حضرات ہیں ہماری بستی کے اندر کہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے آج تک حج کے فریضے کو نہیں ادا کر سکتے۔
اور نامعلوم کتنے ایسے ہیں کہ جو بغیر حج کے فریضے کو ادا کیے ہوئے یہاں سے چلے، جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے حج کیا اس حال میں لم یرفث ولم یفسق، کہ نہ تو اس نے فسق و فجور کا کوئی انجام دیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ اس جگہ سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی پہلو آپ نے دے دیا کہ جس پر حج فرض تھا، ملک زادن و راحلتن، اتنا توشہ رکھتا تھا، سواری کا انتظام تھا کہ بیت اللہ تک حاضر ہوتا اور حج کے اس فریضے کو ادا کرتا، اس کے باوجود اس نے حج کے اس فریضے سے کوتاہی کی، غفلت کی، نہیں ادا کر پایا، تو کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب اس کے آخری لمحات آئے ہوں وہ یہودی ہو کر مرا ہو یا عیسائی ہو کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ان کے جواب مرحمت فرمائیں گے؟ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں خود بتا دوں وہ تم کون سے سوال کرنا چاہتے ہو، اور چاہو تو تم سوال کرو اور پھر میں جواب دوں۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اگر آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہیں تو زیادہ بہتر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو کہ جب کوئی شخص حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ تک حاضر ہوتا ہے تو ہر قدم پر اسے اللہ رب العزت کی جانب سے کیا نوازا جاتا ہے، کتنی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جب طواف کر کے مقام ابراہیم یا اس کے آس پاس کہیں بھی 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اس نفل کا ثواب کیا ہے؟ صفا مروہ پر سعی کے لیے وہ دوڑتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے، اس پر اللہ کیا نوازتا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، ان کنکریوں پر کیا ثواب مرحمت فرمایا جاتا ہے؟ اور قربانی کے فریضے کو انجام دیتا ہے، اس پر کیا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے؟ فوراً دونوں پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہی سوال تھے جو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے تھے۔ واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، صادق ہیں، مصدق مخبر ہیں، سچی خبر دینے والے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آپ نے جواب مرحمت فرمائے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العزت ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک نیکی اسے مرحمت فرماتا ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد تو اللہ رب العزت اس پر اولاد اسماعیل میں سے کسی کو کوئی غلام بنا لیا جائے، اس غلام کو آزاد کر دیا جائے، اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہوتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور وہ لمحہ بھی جب میدان عرفات کے اندر حاضری ہوتی ہے اور عصر کے وقت یہ بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سمائے دنیا پر نزول اجلالی جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہے عطا فرماتے ہیں، نزول ہوتا ہے اور پھر اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اے فرشتوں، میرے یہ بندے یہاں پر کس طلب کے لیے آئے ہیں؟ اس طلب کے لیے انہیں مغفرت دی جائے، اس طلب کے لیے کہ انہیں جنت دی جائے۔ آج تم گواہ رہو، یہ اگر اپنے لیے مغفرت چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے مغفرت کے فیصلہ کروں گا، اور جس دوسرے شخص کے لیے یہ مغفرت مانگیں گے ان کے حق میں بھی مغفرت کے فیصلے صادر فرمائے جائیں گے۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ بندو، تم نے مغفرت مانگی ہے، جاؤ بخشائے یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ اور اگلا مرحلہ جب آتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ہر کنکری کے بدلے میں اتنا بڑا گناہ کہ جس گناہ کی وجہ سے وہ شخص جنت کے بجائے جہنم میں داخل کر دیا جاتا، اس گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور جب قربانی سے یہ لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے نہ تو اس ثواب کو لکھ سکتے ہیں، نہ قلم اس کو کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جب میری تم سے ملاقات ہوگی تو اس موقع پر میں تمہیں اس کا ثواب مرحمت فرماؤں۔ دونوں اصحاب نے اس کی تائید کی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی گواہی دی کہ آپ نے بالکل صحیح اور سچ فرمایا ہے کہ یہی ہمارے سوال تھے جو آپ نے عطا فرمائے۔ اور دوسرے موقع کے ذریعے سے بھی آپ نے ترغیب کی کہ پیدر پہ حج کیا کرو، لگاتار عمرے کیا کرو، تدفعوا میتۃ السوء، حادثے کی موت سے، بری موت سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، وتدفعوا الفقر، اور فقر و فاقہ تمہارے اوپر سے دور فرمائے گا، تم سے گناہوں کو ایسے دور کر دیا جائے گا جیسے سونے کو جب تپایا جاتا ہے اور اس سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب حج سے تم فارغ ہو گے تو میل کچیل سے، گناہوں کی گندگی سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین پر بنایا ہے، مٹی کا جہاں سے آغاز ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور انسان کو بھی مٹی سے ہی بنایا گیا۔ اور یہ ایک مقولہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہر فرع اپنے اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے، تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات خلق کی گئی ہے، انسان کی فطرت کے اندر اس بات کو رکھا گیا ہے کہ قدرتی طور پر اس کے دل کھینچا کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کی طرف جو اس کا اصل ہے، جو اس کا مبدأ ہے، جو اس کی پیدائش کا نقطہ نظر ہے، جہاں سے انسان کا ازلی تعلق وہاں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی وہاں سے بنیاد رکھی اور انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو اعلانات فرمائے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کیا کریں۔ آپ عرض کر رہے ہیں اللہ کیا میری بساط ہے، یہ آواز زیادہ سادہ ایک محلے، ایک گلی یا تھوڑی دور تک پہنچ سکتی ہے؟ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اے ابراہیم آواز لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس آواز کو مخلوق تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ فریضہ آپ انجام دیجئے، پھر اپنی قدرت کاملہ ہم دکھلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر اس حج کے فریضے کو عائد کیا ہے، لہذا اس حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آیا کرو۔ آپ کی صدا لگانے کی اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان موجود تھے، ہر کام تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا، اور جو نہیں پیدا ہوئے تھے عالم ارواح میں جتنی مخلوق اور جتنی روحیں موجود تھیں، ان تمام روحوں تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور فوراً روحوں میں سے بعض نے پکارا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضری اللہ رب العزت کی جانب سے۔ چنانچہ جن ارواح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اتنی ہی مرتبہ دنیا میں انہیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو دعا فرماتے ہیں، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، غیر ذی زرع ہے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے کو یہاں میں نے اپنے اسماعیل کو چھوڑا ہے، اور بیوی حاجرہ کو یہاں پر چھوڑا ہے، ایسے ویران علاقے کے اندر تہوی الیہم، آپ لوگوں کے دل کو مائل فرما دیجئے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف شوق اور رغبت کے ساتھ آ جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کی روزی فراہم فرما دیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں آپ۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور دکھلا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف ہوا کرتا تھا، اب اس سے بھی زیادہ جوش اور جذبے اور رغبت کے ساتھ لوگ اس خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، سعی کے لیے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور اپنے اللہ رب العزت سے جو عشق ہے، جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اس کا کھلے طور پر، اعلانیہ طور پر اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں بھی حجاج کرام کی بڑی تعداد ہے جو روانہ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس حج کے سفر کو آسان فرمائے، راستے کے جو مراحل ہیں ان مراحل کو بآسانی طے فرمائے،
پورے ملک اور پوری دنیا سے ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو حج بیت اللہ کی اس سعادت کے لیے کمر بستہ ہو چکی ہے۔ تیاریاں جاری ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس وہاں پر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں سے بہت بڑی تعداد وہ بھی پہنچتی ہے جنہیں حج کے ارکان، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور جو حج کے اور ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تلبیہ تک صحیح سے یاد نہیں ہو پاتا، طواف کے درمیان کیا پڑھنا ہے وہ دعائیں انہیں یاد نہیں ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے کس انداز میں کرنی ہے اور کیسے مانگنا ہے، یہ تمام باتوں سے وہ غافل ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے جتنے متعلقین اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں انہیں متوجہ کیا جائے کہ میرے بھائی آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے، ایک بہت بڑے فریضے کے لیے یہاں سے تشریف لے جائیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر بہت سی عبادتیں فرض فرمائی، نماز ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اچھے اخلاق یہ بھی ایک عبادت ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی یہ بھی ایک عبادت ہے، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تمام عبادتیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں اور وہ تمام عبادتیں آپ پر بار بار آتی ہیں کہ جب آج جمعہ آ گیا تو یہ جمعہ آپ کے اوپر لازم ہے، اگلا جمعہ آئے گا وہ بھی آپ پر لازم ہے، آج آپ نے عصر کی نماز ادا کی یہ بھی فرض ہے، اگلی عصر کی نماز اگلے دن آئے گی پھر فرض ہو جائے گی، تیسرے دن عصر کی نماز آئے گی پھر فرض ہو جائے گی۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جیسے ہی صاحب نصاب ہوں گے سال پورا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگلا سال پورا ہوگا صاحب نصاب ہوں گے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حج ایک ایسی عبادت آپ کو دی ہے کہ جب آپ اسے پہلی مرتبہ ادا کریں گے تب تو آپ فریضہ ادا کریں گے، لیکن اس کے بعد پوری زندگی میں جب بھی آپ ادا کریں گے وہ فریضہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نفلی طور پر ادا کی گا۔ تو اگر آپ یہ جمعہ اچھے انداز میں نہیں پڑھ سکیں، آپ کے لیے موقع ہے کہ اگلا جمعہ اچھے انداز میں پڑھ لیں، وہ بھی اسی درجے میں۔ آپ عصر کی نماز صحیح معنوں میں نہیں ادا کر سکیں، مغرب عشاء فجر ظہر نہیں ادا کر سکیں، اگلا دن جیسے ہی آئے گا آپ کے لیے موقع ہے کہ فریضے کے طور پر اچھے انداز میں آپ ادا کر لیں۔ رمضان کے روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اگلے رمضان آپ کو مل گئے تو فوراً فریضہ ہی ہے اور آپ اسے اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حج یہ پوری زندگی کی ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ آپ جب اسے پہلی مرتبہ ادا کریں گے تب تو آپ فرض ادا کریں گے، اس ذمہ داری سے فارغ ہوں گے، فریضہ ادا کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ دوبارہ سہبارہ چہار جب بھی آپ جائیں گے وہ ایک نفل ہوگا۔ اس لیے اس حج کے فریضے سے زیادہ ذمہ داری، یعنی جتنی ذمہ داری نمازوں کو سیکھنے کی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنے کی ہے، رمضان کے مسائل کو سیکھنے کی ہے، کہ اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ حج کے ان فرائض کو، ان رکنوں کو اور ان تمام ذمہ داریوں کو ہم حاصل کرتے ہوئے اس اہم فریضے سے سبکدوشی حاصل کرنے کا۔ یہ معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے اور بہت اللہ رب العزت کی جانب سے جو آپ کو عبادت دی گئی ہے اہم ترین عبادت ہے، لیکن بڑی کوتاہیوں کے ساتھ یہ عبادت ادا کی جا رہی ہے۔ اسی لیے جیسے آتا ہے کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے مرید جب حج سے واپس ہوئے تو عرض کرنے لگے استاد گرامی میں حج کی ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، تم نے حج کر لیا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم نے حالت احرام میں آئے تھے، احرام باندھا تھا، تم نے اپنے گھر کے کپڑے اتارے تھے اور قبر والے کپڑے پہنے تھے، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آج میں نے غسل کیا ہے، آج میں نے وضو کیا ہے، دوگانہ نماز یہاں میں نے ادا کی ہے، لہذا یہ غسل کے ساتھ ہی میں نے غسل توبہ بھی کر لیا ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں؟ تم نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تم نے اللہ کے سامنے حاضری کا اقرار کیا، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میدان محشر میں بھی مجھے ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا؟ لہذا مجھے چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنوار لوں،
گناہوں سے باز آ جاؤ، نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لو۔ شاگرد کی گردن جھکی ہوئی ہے، سر نیچے ہے کہ استاد گرامی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، چکر لگاتے ہوئے تم نے یہ سوچا تھا کہ آج کے بعد مخلوق میں سے کسی کو کوئی چکر نہیں دو، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کی جائے گی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کسی کے ساتھ فریب کاری نہیں کی جائے گی، مال کی جو امانت ہے وہ ذمہ داری سے ادا کی جائے گی۔ شاگرد پھر خاموش، پھر فرمایا کہ میدان عرفات میں جب تم حاضر ہوئے تھے کہ اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو گئی تھی، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا تھا، تم نے قربانی ادا کی ہے کہ اس قربانی کے ساتھ تم نے یہ سوچ لیا تھا اپنی ذہن کے اندر کہ آج کے بعد میں تمام نفسانی خواہشات کو اپنے دل سے نکال دوں گا۔ جس وقت تم نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، وہاں پر جو علامات بنائی گئی ہیں، ذہن میں تمہارے یہ بات آئی تھی کہ شیطان کھلا دشمن ہے، آج کے بعد اس کی کوئی بات نہیں ماننی۔ شاگرد کی گردن جھکی ہوئی ہے، استاد گرامی کہیں ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی؟ آپ نے فرمایا تو خواہ تم نے حج کیا حج کیا ہے؟ حج کی اس فرضیت کو مقصد ہی یہی ہے کہ تم جب حج سے بیت اللہ سے فارغ ہو، ایس حال میں آؤ کہ جب میدان عرفات میں اللہ کی جانب سے صدائیں لگوائی جا رہی ہیں، آواز سے لگوائی جا رہی ہیں، اے حاجیوں مانگو اپنے حق میں مغفرت، تمہیں معاف کیا جائے گا جن کے حق میں تم مانگو گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے 400 لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے تعلق سے حاجی دعا کرے تو حاجی کی بھی مغفرت ہوتی ہے، مزید 400 لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ رب العزت ان کے حق میں بھی مغفرت کے فیصلے صادر فرمائے۔ لیکن جب اس حج کو حج کے طریقے سے ادا کیا، ان اداؤں کو، ان وفاؤں کو، اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی جانے والی ان دعاؤں کو اسی نہج پر ادا کیا جائے جس نہج پر حضرت ابراہیم دے کر گئی، جس نہج کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے کر دکھایا ہے، جس انداز کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے کہ ایک ماں کس انداز میں دوڑ لگاتی ہے، کس انداز میں صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہے، کیسی بچے کی طرف لگن ہے، کیسا اللہ سے تعلق ہے کہ وہاں سے زمزم کو جاری کر دیا جاتا ہے کہ آج یہ صفا مروہ پر سعی لگانے والے اس تڑپ کو لیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر آج وہی جذبہ ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ سے وہی لو لگی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، دوران طواف واقعتاً ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس وقت اپنے نفس کو ٹٹولا کرتے ہیں، جس وقت یہ قربانی کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پامال کرنے کا عہد لیا کرتے ہیں، جس وقت یہ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو واقعتاً اس حال میں وہاں سے واپسی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آج یہ بھی اسی طریقے سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکے ہیں۔ اگر واقعتاً اس انداز میں حج کیا جا رہا ہے تو قابل مبارک ہے، اور اگر اس انداز میں حج نہیں کیا جا رہا تو فکر کی بات ہے کہ آخر اتنا بڑا رقم، اتنا طویل وقت دیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے ان برکتوں کو بھی ہم حاصل نہیں کر رہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم میں سے جن پر بھی حج فرض ہو، پہلی فرصت، پہلی ذمہ داری انہیں رغبت دلائے، راغب کرے اس بات کی طرف کہ وہ اس حج کے فریضے کو پہلی فرصت میں ادا کرنے لگے۔ پہلے بچوں کی شادی کر دیں یا ان کی تعلیم سے فارغ ہو جائیں، مکان بنا لیں، ان سوچوں میں، ان فکروں میں، اگر ان ہموم، ان ذمہ داریوں میں اگر آپ پھنس گئے تو اس حدیث کو اپنے سامنے لے آئیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتا ہے تو اس سے زیادہ خرچ اللہ رب العزت دوسرے مواقع پر اس سے فرما دیا۔ اور جب کوئی شخص حج کے فریضے سے کوتاہی کرتا ہے اپنی کسی دنیاوی ضرورت اور مشغولی کی بنا پر، تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے کہ جس مشغولی اور مصروفیت کی بنا پر اس نے حج نہیں کیا تھا، اس کا وہ کام بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور حاجی حج بیت اللہ کی اس سعادت سے فارغ ہو کر واپس آ جائے۔ آپ فرما رہے ہیں حجو تستغنو، تم حج کرو اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ ما امعر حاج، آپ فرما رہے ہیں کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، کبھی اس پر غربت اور افلاس نہیں آ سکتا۔
یہ تمام وعدے کیے جا رہے ہیں، وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ جن پر حج کی ذمہ داری ہے پہلے حج کی اس ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل کریں، اور جو متعلقین ہیں انہیں رغبت دلائیں، اور حج کی اس رکن کو اور اس اہم ذمہ داری کو جب ادا کریں تو تمام رکنوں کو اور جو اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن آداب ہیں، ان کو سیکھ کر ہم چاہیں۔ چنانچہ اسی تعلق سے پرسوں اتوار والے دن کوٹلہ سرائے ترین بستی ہماری، اس میں تاج پیلس سے پہلے حنا جو نیا شادی ہال کھلا ہے، حنا پیلس حاجی یامین صاحب والا، اس میں صبح 8 بجے حاجیوں کی تربیت سے تعلق سے ایک کیمپ منعقد کیا جائے۔ چونکہ ہماری سرائے ترین بستی اتنی بڑی بستی ہے، 1.5 لاکھ کی آبادی بھی ہے، اتنی بڑی بستی کے اندر کوئی بھی حج کا کیمپ منعقد نہیں ہوتا۔ 2 سال سے تقریباً کئی متعلقین اس طرف متوجہ کر رہے تھے، ذہن اس طرف لے کر آ رہے تھے، بار بار ان کا اصرار تھا کہ آپ جامع مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ کوشش کریں کہ اتنی بڑی بستی کے اندر کم سے کم ایک حج کا کیمپ تو منعقد ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر تو خود کہا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم وہ نیچے والا ہاتھ والی کیفیت کیوں رکھیں؟ ہماری کیفیت تو اوپر والے ہاتھ والی ہونی چاہیے۔ تو اتنی بڑی بستی اور اتنی بڑی آبادی اور تمام وسائل سے آراستہ بستی ہے، تو یقیناً ان کی باتیں دل کو لگی۔ پچھلے سال بھی ارادہ تھا، لیکن کچھ مصروفیات ایسی رہی، ہمت نہیں ہو سکی، لیکن اس بار خاص طریقے سے مولانا ڈاکٹر نجیب صاحب نے بہت زیادہ رغبت دلائی تاکہ آپ قدم اٹھائیے، ہم سے بھی جو ہو سکے گا آپ کی معاونت کی جائے گی۔ ان کی اس شوق اور رغبت دلانے سے تھوڑی ہمت باندھی گئی ہے، متعلقین سے کہا سنا گیا، اللہ کا فضل ہے کہ ان لوگوں نے فوراً اس پر لبیک کہی، اور اس کی جو خدمات ہیں فوراً خود حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم ہر طریقے سے خدمات کے لیے حاضر ہیں، آپ بتائیے کیا کیا کام ہے، ذمہ داریاں دی گئی، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حوصلہ بھی ملا کہ ہمارا یہ پہلا قدم ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا کہ ہمارے اس پہلے قدم کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، تاکہ آئندہ کے لیے ہمیں اور حوصلہ ملے اور اس حج تربیتی کیمپ کو ایک اچھے انداز میں ہم منعقد کر سکیں۔ یہاں بھی پوری کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ تربیتی کیمپ کے ہی انداز میں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم حج کیمپ کو جلسہ گاہ بنا دیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو تربیتی کیمپ لگتے ہیں حج کے، اکثر دیکھنے میں یہ آتا وہ کیمپ کی شکل نہیں اختیار کرتے، وہ جلسے گاہ کی شکل اختیار کر لیتے، تقریریں ہوئی سنی گھر آ۔ لیکن ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ ہمارا یہ تربیتی کیمپ کی ہی شکل میں رہے، اس لیے ہم نے صرف ایک تقریر شروع میں شیخ اسجد صاحب قاسمی ندوی مدد اللہ العالی جامعہ امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث ہیں، انہیں مدعو کیا گیا ہے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ ان کا صرف پہلا خطاب ہوگا جس میں حج کی فضیلت، خانہ کعبہ کی مرکزیت، مدینہ منورہ کا قیام، یہ تمام باتیں وہ پیش کریں۔ اور دوسرا جو بیان ہوگا وہ ڈاکٹر مولانا نجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کی جانب سے، جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ حج کرنا کس طریقے سے، حالت احرام میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، کن چیزوں سے آپ کو احتراز کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے باضابطہ پروجیکٹر کا بھی استعمال کیا ہے، اسکرین وغیرہ بھی لگائی جائے گی، کیونکہ جو بات صرف کانوں سے سنی جاتی ہے اس کے مقابلے میں وہ بات جو سنی بھی جائے اور دیکھی بھی جائے وہ دل کے اندر زیادہ بیٹھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو مسجد میں منعقد نہیں کیا تاکہ وہ سوالات اور اعتراضات کے دائرے میں نہ آئے، بلکہ مسجد سے نکل کر ایک شادی ہال رکھا